إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، یہ اتفاق دیکھیے، سپٹمبر کی بھی پہلی جمعہ ہے اور ربیع الاول کی بھی پہلی جمعہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی یہ پہلی جمعہ ہے. آج بہت سے موضوعات ضروری جن پر کچھ توجہ دلانا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں ان موضوعات کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل شاید آنے والے دنوں میں برادران وطن کے بڑے تہوار ہونے والے ہیں. ان کی اپنے خوشیوں کے موقع ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، آج بھی کل بھی. اس کے بعد آنے والے یہ مہینے میں آخر تک ایک بڑا تہوار چلتا ہے جس میں ایک بڑے مجسمے کی پوجا ہوتی ہے، پھر اسے لے جا کر تالابوں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں ڈالتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ، ملک میں ماب لنچنگ کے معاملات بھی بہت تیزی سے بڑے پیمانے پر بڑھتے جا رہے ہیں. تیسرا مسئلہ، فلسطین کا سمجھیے کہ مکمل 11 مہینے ہونے جا رہے ہیں. آج کو 7 اکتوبر سے مسئلہ شروع ہوا، آج 6 سپٹمبر ہے، تو سمجھیے کہ 11 مہینے ہو رہے ہیں. 11 مہینوں میں یہ مسئلہ ہر دن بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور دنیا کے نقشے میں اتنے ملک ہیں جس میں بہت سے ملک اپنے آپ کو بہت مہذب، با اخلاق اور انسانوں کے تو انسانوں، جانوروں کے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں کہ بھئی اس سے جانوروں کی زندگی کو خطرہ ہے، اس سے کتوں کی زندگی کو خطرہ ہے، فلاں کو خطرہ ہے.
جانوروں کے حقوق کے لیے لڑنے والے ملک، وہ بھی گزشتہ 11 مہینوں میں سب کچھ ان کے پاس پاور ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کیے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جو آپ حضرات کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور امت مسلمہ کا عالم یہ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بھی مسئلے ہیں آتے رہیں گے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر جو ہے آگے نکل جا رہے ہیں۔ اگر ہر آدمی امت مسلمہ کا یہی کہے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے سے کیا ہو سکتا ہے، تو پھر ان مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جب سے سائنس کا یہ جو نیا کارنامہ موبائل کی شکل میں آیا، اس کے بعد انٹرنیٹ کی جو نئی صورت آئی، ان دونوں صورتوں نے مسئلے کو بہت گمبھیر کر دیا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا میں نے مضمون پڑھا قریب میں، اس آدمی نے بڑا شاندار مضمون لکھا۔ اس نے کہا کہ 2001 کے بعد کی جو جنریشن ہے، 2000 اس کے بعد کی جو جنریشن ہے، جو بچے پیدا ہو کر بڑے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا فیوچر بہت مایوس ہے، اس لیے کہ ان کی صحتیں بہت نازک ہیں، ان کی صحتیں بہت نازک ہیں، ان کی بینائی کمزور ہے، اور ان کے کانوں کی سماعت کا سسٹم کمزور ہے، اس لیے کہ یہ بچے موبائل فونوں میں پل بڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں، ان کا مستقبل بہت بدتر ہے۔ بہت لمبا مضمون لکھا۔ اس نے کہا کہ ان بچوں کو دھوپ کیا معلوم نہیں ہے، محنت کیا معلوم نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہر وقت یہ گھروں میں پڑے موبائلوں میں رہتے ہیں۔ یہ جنریشن بہت نازک جنریشن ہے۔ ہاں، جو اس سے 20، 10، 15 سال پہلے کے بچے ہیں، وہ چونکہ انہوں نے گلیوں میں، روڈوں میں چل پھر کر، کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، ان کی جسمانی صحت کی تو کسی حد تک گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ 2000 کے بعد کے بچوں کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ موبائل جنریشن ہے، ان کا فیوچر صحت سے متعلق کافی مایوس ہے۔ بات ڈاکٹر صاحب نے جو لکھی ہے وہ بالکل صحیح لکھی ہے، اور بالکل جو ہے وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ تمام موضوعات تو اپنی جگہ ہیں۔ جو اصل موضوع ہے جس کی طرف آپ کو میں لانا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے کہ حکومت ہند نے ایک نیا بل متعارف کرایا ہے پارلیمنٹ میں، جس کا نام ہے وقف ایکٹ۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ چرچے میں ہے، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جن سے متعلق بل ہے ان کو ہی اس کی فکر نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عام لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین مانیے، یہ بل اگر پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں اوقاف کی جو جائیدادیں اس ملک میں ہیں، ان میں سے بے شمار جائیدادیں 2-4 سال کے اندر جو ہے حکومت اپنی تحویل میں لے کر اسے ختم کر دے۔ آج اوقاف اور وقف بل کیا ہے، اس سلسلے کی کچھ معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، قرآن مجید میں آپ نے یہ آیت تو پڑھی کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ،
کہ اللہ فرماتے ہیں تم بر کو، کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ قرآن نے پیغام دیا، اور اس پیغام کا نتیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، انسان کے مرنے کے بعد بھی اس انسان کی اچھائیاں اور اس کی خوبیوں کے اثرات اور ثمرات جو ہے پہنچتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اے سی بند کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک کمرہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بہت سے انجن اور مشن جن کے پنکھے وہ بند کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں، اور ہم نے بچپن میں سنا تھا، واللہ عالم صحیح ہے یا کیا معلوم نہیں، کہ ریل کا بریک یہاں پکڑو تو 1-1.5 کلومیٹر کے بعد جا کر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کی چیزوں کا یہ اثر ہے کہ اس کے بند ہونے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اللہ کے یہاں تو بڑا پیارا نظام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر وہ اچھائیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے، یا وہ علم جس سے انسان کو فائدہ پہنچے۔ اس طرح کی تفصیلات احادیث میں آئی ہے۔ اسی لیے زمانے قدیم سے لوگوں نے اپنی آخرت بنانے کے لیے بہت سی چیزوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے وقف کیا۔ وقف کے معنی ہے کسی چیز کو اللہ کے لیے گفٹ کر دینا کہ بھئی چیز تو اصل باقی رہے گی، اس کا جو فائدہ ہوگا اس فائدے کو اللہ کے بندوں پر، خصوصاً جو محتاج ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ وقف کے معنی روکنا، بھئی میں یہ پراپرٹی اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتے، لیکن اس پراپرٹی سے جو فائدہ آئے گا کرائے کی شکل میں، یا زراعت کی زمین ہو تو وہاں جو اگائی ہوتی ہے اس کی شکل میں، وہ تمام چیزیں جو ہے فلاں جگہ پر خرچ کیا جائے۔ اور زمانے قدیم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغوں کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا۔ جنگ وحد میں ایک صحابی مسلمانوں کی طرف سے وہ جنگ کر رہے تھے، انہیں بھی زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے انتقال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی نہیں ہے، یہ میرے 7 باغ ہیں، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اسے جو چاہے اس میں تصرف کریں، آپ کو اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ بھی اس کے کھجوروں سے، اس کی زراعت سے جو کچھ آئے گا وہ ضرورت مندوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکانات مکہ المکرمہ میں تھے، وہ مدینہ آ گئے تھے، تو انہوں نے ان گھروں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خیبر میں جنگ کے موقع پر ایک باغ اور ایک زمین ملی تھی جو ان کے نزدیک بہت زیادہ وہ پسندیدہ تھی۔ خیبر کا جو علاقہ ہے مدینہ منورہ سے آگے، وہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب ہے، وہاں کی پیداوار، وہاں کی کھجوریں، دوسری چیزیں بہت اچھے مانے جاتے ہیں۔
ہر اسٹیٹ میں بعض جگہ زمینیں بہت مخصوص اس میں اللہ بڑی زرخیزی دی ہوئی رہتی ہے کہ آدمی کے پاس وہاں پر تھوڑی سی بھی زمین ہے، زراعت داروں کے لیے وہ چاندی ہے، سونے کا جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ جیسے ہمارے اپنے ادھر جائیں گے میسور سے آگے ٹی نرسی پور گرگیشوری کا جو یہ علاقہ ہے، یہاں کی جو زمینیں ہیں یہ اعلیٰ درجے کے چاول یہاں پر اگتے ہیں، وہاں پر پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میٹھا پانی ہر وقت فراوانی کے ساتھ کاویری ندی کا جاتے رہتا ہے۔ تو وہاں پر کسی کے پاس تھوڑی بھی زمین ہے وہ سمجھو کہ بڑا مالدار آدمی ہے، اس لیے کہ آج اچھی چاول کی کیا قیمت ہے آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح ملک کا ادھر کا حصہ، پنجاب کا حصہ، چاہے وہ یہاں کا پنجاب ہو یا وہاں کا پنجاب ہو، پنجاب یہ فارسی لفظ ہے، پنج آب، پانچ پانی، پنج آب، اس سے پنجاب لفظ بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے پانچ، آب کے معنی ہے پانی، پانچ پانیاں، وہاں پانچ بڑی ندیاں جو ہے مل کر جاتی ہیں، اور وہ علاقہ ایسا زرخیز ہے کہ اس علاقے میں جو چاول کی پیداوار ہے اور اعلیٰ درجے کے گیہوں کی پیداوار ہے، سرسوں کی پیداوار ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تھوڑی سی بھی زمین کسی کے پاس ہے سمجھیے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو خیبر کی زمینیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ میری زمین خیبر کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ اللہ کے راستے میں جو ہے اسے جو ہے خیرات کر دوں، للہ اسے خرچ کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ زمین کو تو اصل روک کر رکھو، اس کے نفع کو جو ہے عام کر دو لوگوں کے، محتاج لوگوں کی ضرورتوں کے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے وصیت بنا دی کہ میری یہ زمین جو ہے یہ وقف ہے، اور اس کی جو اصل ہے وہ نہ بیچی جائے گی، نہ وہ گفٹ کیا جائے گا، نہ وہ کسی کو دیا جائے گا، ہاں اس سے جو آمدنی ہوگی وہ امت کے ضرورت مند افراد پر خرچ کیا جائے گا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، یہ بڑے ہی مالدار صحابی تھے، اور انہوں نے بہت کچھ جو ہے مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں، جس زمانے میں امت مسلمہ بڑی محتاجگی کے عالم میں تھی، آپ نے خرچ کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا بیر روما، بڑا میٹھا پانی تھا، یہودی کا تھا، مسلمانوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ ہمارے ملک کی طرح وہاں مدینے میں ایسا نہیں کہ جہاں کھودے آپ کو پانی مل جائے گا، تو اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا بھی تھا، بڑا فائدہ مند تھا، لیکن یہودی تھا، دنیا بھر کی باتیں سناتا تھا پانی کے لیے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک بڑی زمین کو جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کیا، اور ان کے متولی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا۔ بتانا یہ ہے کہ تاریخ کا ایک بہت لمبا چاپٹر ہے۔ اس کے بعد آئیے ہمارے ملک میں آزادی سے پہلے جب یہاں پر مسلمان حکمران تھے، اور خاص طور پر مغلیہ سلطنت کے زمانے میں ان لوگوں نے بڑی بڑی زمینوں کو، بڑے بڑے جو ہے سرائے، بڑے بڑے جو ہے عمارتیں بنا کر جو ہے انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا کہ بھئی اس میں سے جو فائدہ آئے وہ ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو دیا جائے گا۔ پھر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انگریزوں نے جو ہے 1857 کی غدر کے بعد جو ہے وقف کے تحت جتنی بھی جائیدادیں تھیں اسے پکڑ لیا تھا۔ پھر 4-5 سال کی محنت سے پھر جو ہے وہ جو ہے ان کے قبضے سے بہت سی چیزیں نکلی۔ اس کے بعد آپ آئیے، پھر ملک کی آزادی کے بعد جو سنہرا سپنا امت مسلمہ کو دکھایا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ تمہیں یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا، ملنے کا تو چھوڑیے، دینے کا تو چھوڑیے، جو کچھ تھا اسے بھی چھیننا شروع ہو گیا۔
پھر 1956 میں وقف ایکٹ بنایا گیا، پھر اس میں دنیا بھر کی کمیاں خامیاں تھی، اسے ترمیم کرتے کرتے 1995 1995 تک بہت کچھ اس میں ہوتا رہا۔ پھر اس میں علماء نے اور جو دیندار قسم کے، حساس قسم کے، ذمہ دار امت کے بڑے لوگ تھے، اس میں وکلا بھی ہیں، دانشور لوگ بھی ہیں، بڑے سب لوگوں نے کہا اس میں بھی ایسی جو ہے چیزیں ہیں کہ اگر اسے درست نہیں کیا گیا تو آنے والے زمانے میں زمینوں کو اور مساجد کی چیزوں کو اور بہت سے لوگ ہڑپ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2010 اور 13 میں آخری مرتبہ کچھ ترمیمات کی گئی تھی۔ اب 2024 میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وقف بل جو ہے پارلیمنٹ میں موجودہ سرکار نے پیش کیا ہے، اس میں کئی ترمیمات کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں کئی چیزوں کو کمی بیشی کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے جو ہے امت کا فائدہ ہو۔ امت کا کچھ اس میں فائدہ نہیں ہے، بڑی تفصیلات ہیں، میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو گناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی کوئی وقف کی پراپرٹی ہوگی، وہ جو ضلع ہوگا، وہ جو ڈسٹرکٹ ہوگا، اس ڈسٹرکٹ کا جو کلکٹر ہوگا اسے کل اختیار دے دیا گیا ہے۔ مثلا میسور ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ماتحت جتنی بھی گاؤں دیہاتوں میں اوقاف کی پراپرٹیاں ہوں گی، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنے کا پاور جو ہے وہ ضلع کے کلکٹر کو دے دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ہر ضلع میں کس قسم کا کلکٹر بیٹھا ہوا ہے؟ اب وہ چاہے تو کسی زمین کو، وقف کی زمین کو بغیر کسی کو بتائے ہوئے کہ بھئی یہ زمین وقف کی نہیں ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اسے ہم چینج کرتے ہیں اور چینج کریں گے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ حکومت کے اندر میں آ جائے گی، پھر حکومت اسے جو چاہے کر دے گی۔ یقین مانیے صرف آپ بنگلور شہر کا سروے کریں گے، صرف بنگلور شہر کا سروے کریں گے، اوقاف کے کتنی سو ایکڑ زمینوں پر جو ہے اس طرح قبضہ ہو گیا ہے۔ دوسرا، اس وقف ایکٹ میں پہلے جو ہے جو بھی ذمہ دار ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ وقف کی جو بھی کمیٹی بنے گی اس میں 2 برادران وطن بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا اس میں جو بڑے پوسٹ کا آدمی ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ میں بڑے پوسٹوں پر، بڑے عہدوں پر، چیف سیکریٹری کے درجے کے پوسٹوں پر کتنے لوگ ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے۔ جو چیف سیکریٹری کا عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کا جو شخص ہوگا اسے اختیار ہوگا کہ وہ کچھ بھی کرے۔ اب جانتے ہیں کہ جب کمیٹی بنے گی، چیف سیکریٹری کے درجے کا آدمی ہمارا تو کوئی ہوگا نہیں ہے، یا ہوگا تو وہ بہت کم ہوگا، اور وہ کہے گا کہ مجھے اس جھمیلے میں کیوں جانا۔ اب اس میں وہ 2 آدمی ہوں گے، ان کا اختیار ہوگا، وہ جو چاہے کر دیں گے۔ اوقاف کے تحت مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانخاہیں ہیں، قبرستانیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، اور اسی طرح بہت سے امام باڑہ جسے کہا جاتا ہے، شیعہ لوگوں کی پراپرٹیوں کی چیزیں، عاشور خانے، یہ تمام کے تمام ہیں۔ اب اس پراپرٹی پر جو قوانین آئیں گے، ان قوانین کی تحت جو ہے بہت کچھ جو ہے ایسے قوانین ہیں، اس میں 2 برادران وطن ہوں گے، اور وہ اس پوسٹ کا ہوگا، اور یہ ہوگا، اور کوئی آدمی اب آنے والے دنوں میں کوئی چیز وقف کرنا چاہے تو وہ بھی آسان نہیں ہے۔
عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین کو کھینچا جا رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اللہ میری نگرانی کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، کچھ ہوگا تو آسمان سے فرشتے اتریں گے۔ اس خوش فہمی میں جو لوگ جی رہے ہیں انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ چاپٹر، وہ ابواب پڑھنے کی ضرورت ہے کہ حضور سے بڑھ کر تو کسی کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کا قریب نہیں ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا کرتے ہوئے نہیں رہ گئے تھے، بلکہ آپ بدر کے میدان میں پہنچے تھے اور وہاں گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے۔ احد کے مقام پر پہنچنے کا موقع آیا تو احد کے مقام پر پہنچے تھے اور دو جنگی لباس پہن کر پہنچے تھے۔ فرشتے کب اترتے ہیں؟ آپ اٹھیں گے، نکلیں گے، تب جا کر جو ہے آپ کو اللہ کی مدد آئے گی۔ سنت اللہ یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، تب جا کر اسے مدد آتی ہے۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر مسجد میں دعا کر دوں گا، باہر نکلتے ہی پورے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور میرا کام ہو جائے گا۔ وہ دراصل سیرت کو اس نے پڑھا نہیں ہے، سیرت کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن جو ہمارا بنیادی اساس ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ صحابہ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی صفات کیا تھی، آپ کے عادت و اطوار کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کچھ تم نے قرآن میں پڑھا ہے اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، ملک میں جو صورتحال ہے، جو موقع آ رہے ہیں، امت ان موقعوں کو گنوا رہی ہے۔ شیطان اور اس کے حواریین وہ مسلسل کام کر رہے ہیں، وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے افراد فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو تھوڑے بہت تعلیم یافتہ حضرات ہیں اور جو تھوڑے بہت دیندار لوگ ہیں، انہوں نے دین کی جو صحیح روح ہے، دین کی جو صحیح اسپرٹ ہے، اسے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دین کی جو روح ہے اسے سمجھیے، نہیں سمجھیں گے تو بڑے مسائل ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا تھا، وہ نیچے اترنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ سب سے سمجھدار آدمی ہے۔ لوگ اس سے جا کر پوچھے کہ بھئی ایک آدمی درخت کے اوپر پہنچ گیا ہے، نیچے اتر نہیں پا رہا ہے، کیسے اتارے؟ تم سب سے عقل مند آدمی ہو۔ اس نے کہا اتنی سی بات ہے، اچھا کیا میرے پاس ہے، چلو میں بھی اسے اتارتا ہوں۔ اس کے بعد اس آدمی نے درخت کے پاس پہنچ کر کہا ایک بڑی رسی لاؤ۔ لوگوں نے ایک بڑی رسی لا کر دی۔ اس نے نیچے سے رسی اوپر پھینکا اس آدمی کے پاس، اس سے کہا اس رسی کو اپنے پیٹ سے باندھ لو، کمر سے باندھ لو۔ اس نے باندھ لیا۔ اس نے نیچے کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا زور سے کھینچو رسی کو۔ اب جو زور سے کھینچے ہیں، پہلے تو وہ شاید اپنے آپ سے کودتا تو کچھ آہستہ بھی کودتا، اب اتنے لوگوں نے جو کھینچا ہے وہ نیچے پڑا، پڑتے ہی مر گیا۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا میں اسے بچاؤں گا، یہ تو مر گیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ
آخری مرتبہ میں نے ایک آدمی کو کنویں سے نکالا تھا تو اسی طریقے سے نکالا تھا، وہ تو بچ گیا، یہ کیسے چل گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ دیکھ لیجئے قوم کے گاؤں کے سب سے عقل مند آدمی کو کہ اس نے کنویں اور درخت کے مسئلے کو ایک ہی سمجھ لیا، کنویں کو اور درخت کے مسئلے کو ایک ہی سمجھ لیا، کنویں سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے، درخت سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے۔ اس نے رسی اور کھینچنے کی جو اصل اسپرٹ ہے، روح ہے، اسے نہیں سمجھا تو جو ہے ایک جگہ آدمی مر گیا۔ یہی امت مسلمہ کا حال ہے۔ امت مسلمہ شریعت کے جو تقاضے ہیں، شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمان ہیں، اس کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیندار بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور جو حضرات دیندار بھی نہیں ہیں، ظاہری طور پر پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جو مسجدوں میں بھی نہیں آ رہے ہیں، ان کا تو مسئلہ چھوڑ دیجئے، ان کا تو الامان الحفیظ ہے۔ جو سمجھدار اور سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی شریعت کی جو تقاضے ہیں اسے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لوگ امت کا ایک بڑا طبقہ ہے بیٹھا ہوا ہے سمجھ کر، بھئی جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب دیکھ لیجئے اس سوچ کا کیا کریں گے آپ؟ اس سوچ کا آپ کیا کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے علم کے بغیر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن اللہ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ بھی تو اللہ نے بتایا ہے، اس پر تم عمل کرو۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس مسئلے کو تھوڑی دیر کے لیے رکھو، آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، آپ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، شریعت یہ آپ سے پوچھے گی، اللہ یہ آپ سے پوچھیں گے کہ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی بے بسی کی زندگی جی رہا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تمہارے پڑوس میں تمہارے برادران وطن رہتے تھے، اسلام سے ان کو نفرت تھی، تم نے کتنی مرتبہ ان کی نفرت کو کم کرنے کے لیے ان سے ڈائلاگ اور ان سے بات چیت کی؟ اگر وہ تم سے دشمنی ہو جاتی تو تم اس سے اپنی دشمنی کو مٹانے کے لیے تو اس سے بات چیت کرتے، لیکن ایک آدمی کو پورے نظام اسلام سے مسئلہ ہے، قرآن سے اسے مسئلہ ہے، قرآن کی آیتوں کو کچھ لوگ نوٹ کر کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہاں مارنے کا حکم ہے، یہاں کاٹنے کا حکم ہے، یہاں قتل کرنے کا حکم ہے، نہ آگے کا دکھا رہے ہیں نہ پیچھے کا دکھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تم نے ان کی نفرتوں کو کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ عزیزان گرامی، آج وقت آ گیا ہے، آپ ہر وقت موبائل فونوں میں ہر آدمی رہتا ہے، پورے نئے نئے سسٹموں کو جانتے ہیں۔ وقف بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں وہ کمیٹی نے رائے مانگی ہے کہ بھی یہ وقف بل جو ترمیمات کے ساتھ جس کے کچھ چیزوں کو میں نے ذکر کیا، اسے ہونا چاہیے یا کینسل کرنا چاہیے۔ تو مسلم پرسنل لا اور انڈیا کے تمام دینی تنظیم والوں نے، دیوبند سے لے کر ہر جگہ کے لوگوں نے خصوصی گزارش کی ہے کہ اب ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، آپ اپنے اپنے موبائل سے اس پارلیمنٹری کمیٹی کو ایک میسج بھیجیں کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، اور چونکہ اس کام کو کرنے کے لیے بعض لوگوں کو بات سمجھ میں جلدی نہ آئے، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسری تمام تنظیم والوں نے ایک QR کوڈ بنا کر
اس پارلیمانی کمیٹی تک اپنے مشورے کو، ای میل کو بھیجنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی باہر گیٹوں کے پاس وہ QR کوڈ لگا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے فون سے اس QR کوڈ پر جائے اور 3 مرتبہ طریقے سے بٹن آپ دبائیں گے، پارلیمانی کمیٹی تک آپ کی رائے پہنچے گی کہ ہمیں وقف بل جو نیا لایا جا رہا ہے ترمیم کے ساتھ یہ منظور نہیں، اور اس کی تصویریں لے کر جاؤ۔ چونکہ آج کل گھروں میں بھی خواتین کے پاس 2-2 3-3 فون ہیں، اب وہ زمانہ گیا کہ ایک فون میں جو ہے پورا محلہ چلتا تھا، اب بلکہ گھر میں جتنے افراد ہیں اس سے زیادہ فون ہیں، اور ہر نمبر سے، ہر آپ کے ای میل سے لاکھوں کی تعداد میں بھیجنا ہے۔ یہ کام تو آسان ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ QR کوڈ کا وہ باہر جو ہے اسکینر بھی لگا دیے ہیں۔ میں تمام مصلیان اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً، وقت کم ہے، بہت کم وقت ہے، اس کمیٹی تک ہماری رائے پہنچانا ہے۔ آپ اپنے فون سے تو کریں گے ہی، اس کی تصویر لے لیجئے، لے جا کر گھروں میں خواتین کے فونوں سے بھی کیجئے۔ دوست احباب جو نمازوں کو نہیں آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جمعہ کو پورے آ جاتے ہیں؟ اس خوش فہمی میں مت رہیے۔ جتنے لوگ نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اتنے یا اس سے بھی کم و بیش ادھر یا ادھر باہر آپ کو ملیں گے۔ ان سب کو جو ہے آنے والے 2-4 دنوں میں سرکاری چھٹی بھی ہے تو کالجز بھی نہیں ہے، سب لوگ بیٹھ کر اسکینر سے، QR کوڈ کے ذریعے سے جو ہے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں کہ یہ وقف بل جو لایا جا رہا ہے، جس سے مسلمانوں کی اوقاف کی پراپرٹیوں کو کھانا اور اسے غصب کرنا، اسے تباہ و برباد کرنا، آسان شکلیں اس کی جو نکالنے کے لیے بل لایا گیا ہے، ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے لیے میں تمام مصلیان اکرام سے گزارش کرتا ہوں یہ کام کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کے ذریعے سے بھی کرائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس لیے کہ آپ اپنے کسی پسندیدہ آدمی کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو آتا معلوم ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں 10 ملین لوگوں نے اسے پسند کر لیا، 20 ملین لوگوں نے پسند کر لیا، 20-25 کروڑ کی آبادی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ 20 کروڑ تو موبائل ہوں گے، 10 کروڑ تو موبائل ہوں گے، 5 کروڑ تو ہوں گے، آخری درجہ اتنا تو ہوگا ہی۔ میں گزارش کرتا ہوں ہر نمبر سے، ہر میل سے، QR کوڈ کے ذریعے سے اس بل کو رد کریں، اس لیے کہ نہیں تو آنے والے دنوں میں بڑے مسائل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر